اور جس طرح ہمارے جو ورکرز جو ہیں وہ شہید کیے گئے، آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 16 لوگوں کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ اس وقت دی تھی، اور ویسے زیادہ لوگ تھے، کئی لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے 26 والے معاملے کے اوپر ایک لسٹ فراہم کی جس میں بہت زیادہ تعداد میں زخمی لوگ تھے جن کو لائیو بلٹس لگی تھیں، اور اس کے علاوہ جو شہید تھے شہیدوں کا ڈیٹا بھی دیا اور مسنگ کا ڈیٹا بھی دیا، اور یہ کہا گیا کہ بالکل گولی چلی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اوپر کمیشن بنائے جو تمام تر لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے ہیں۔ کیا کہ 9 مئی کے اندر جس طرح یہ بھاگتے ہیں، یا 26 جو نومبر والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھاگتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ عیاں نہ ہو جائے، وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پوری قوم کے لیے میسج جو پیغام دیا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم 8 فروری کو یوم سیاہ منائے، پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے، اور جو بندہ ثوابی آ سکتا ہے، یہ نارتھ پنجاب خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ثوابی آئے گا، اور اسی طرح سے دیگر جو ونگز ہیں یا دیگر جو ریجنز ہیں یا صوبے ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور ایک کلیئر خان صاحب نے موقف لیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو آ سکیں وہ ثوابی پہنچیں۔ ثوابی بہت بڑا اجتماع ہوگا، پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، اور جن کے لیے ہرڈرز ہوں یا بہت دور دراز سے ہوں جو نہ آ سکتے ہوں تو وہ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں۔ اپنے حلقوں میں وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، کوئی MP بنا ہے، MNA بنا ہے یا نہیں جیت سکا، دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے، تو وہ تمام ان حلقوں میں یہ یوم سیاہ منائیں، نکلیں، عوام کے ساتھ نکلیں، ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں، تاکہ پوری دنیا میں میسج جائے کہ اس دن کس طرح جمہوریت کے اوپر حملہ کیا گیا، آئین کے اوپر حملہ کیا گیا، کس طرح عوام کی ووٹ کو جو کہتے تھے عزت دینی ہے تو وہ کس طرح مل گئے، دوسری طرف پکڑ لیے، جو بھی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہ پکڑتے ہیں، تو وہ وہاں پر مل گیا، تو یہ اجاگر کیا جائے معاملہ۔ خان صاحب نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، آج ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ ہماری پٹیشن تیار ہے، ہم ابھی نکلے ہیں، میرا خیال میں اب تک جو ہے وہ پٹیشن دائر ہو چکی ہوگی، نہیں ہوئی تو وہ جو ہے ایک آدھ دن میں ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل یہ 26ویں ترمیم کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے، جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کیا کہ 9 مئی کے اندر جس طرح یہ بھاگتے ہیں، یا 26 جو نومبر والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھاگتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ عیاں نہ ہو جائے، وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر وہ 26 اور 9 پہ کمیشن بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گی، ہمیں ثبوت دینے کا موقع ملے گا، اور وہ بھی اگر ثبوت اپنے لے کر آتے ہیں تو بتائیں۔ اور جس طرح ہمارے جو ورکرز جو ہیں وہ شہید کیے گئے، آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 16 لوگوں کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ اس وقت دی تھی، اور ویسے زیادہ لوگ تھے، کئی لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا، اور اسی طرح ہم نے 26 والے معاملے کے اوپر ایک لسٹ فراہم کی جس میں بہت زیادہ تعداد میں زخمی لوگ تھے جن کو لائیو بلٹس لگی تھیں، اور اس کے علاوہ جو شہید تھے شہیدوں کا ڈیٹا بھی دیا اور مسنگ کا ڈیٹا بھی دیا، اور یہ کہا گیا کہ بالکل گولی چلی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اوپر کمیشن بنائے جو تمام تر لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمیشن بنانے کے اوپر یا مذاکرات کے اندر سنجیدہ ہوتے تو ایک میٹنگ کے اندر ہی یہ بڑا آسان تھا کہ فوراً جو ہے وہ کمیشن بنا دیا جاتا، لیکن ڈیلے ٹیکٹس کی گئی، اس بہانوں سے ان تمام معاملات کو آگے لٹکایا گیا۔ اب یہ ملبہ ہم پر ڈال رہے ہیں، ہمارے اوپر ملبہ نہیں ہے، یہ ملبہ سارا ان کے اوپر آتا ہے، اور یہ سارا اس کے اندر قصوروار وہی ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے اس کے اندر پیش رفت نہیں کی۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ لیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ انہوں نے ہدایت کی ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جو ہوئی ہیں اس کے لیے راجہ صاحب نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ ہم وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پٹیشن دائر کر رہے ہیں اور لیٹر لکھ رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ ہم اس کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں، تو ہمارا لیٹر آج چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم مکمل طور پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو خان صاحب کے مکمل نوٹس میں ہے، جس میں ہم تمام تر رجیم چینج آپریشن کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا وہ تمام تر چیزیں اس ڈاکومنٹری کے اندر جو ہیں وہ ہوں گی، اور اتوار والے دن ہم اس ڈاکومنٹری کو لانچ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا، اغوا کیا گیا، چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں کی گئیں، کس طرح الیکشن کے اندر ماحول سارا دنیا نے دیکھا، کس طرح صحافیوں کو اٹھایا گیا، کس طرح جو دیگر لوگ ہیں وہ تمام اٹھائے گئے، تو وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ساتھ ہی وائٹ پیپر جو ہے وہ بھی اتوار کو جاری کیا جائے گا، اور نیکسٹ سنڈے کی ہماری اسی طرح اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایک مکمل ایکسکلوسو ڈاکومنٹری وہ بنائی جائے گی اور وہ آپ کے سامنے نشر کی جائے گی، اور ساتھ
ہم اسلام آباد کے اندر، کیونکہ میں ہیومن رائٹس جو کمیٹی ہے ہماری، اس کا ممبر بھی ہوں، تو اسلام آباد کے اندر ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام تر جو یہ ڈاکومنٹری ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو مدعو کیا جائے گا، اور اسی طرح سے اس معاملے کو پوری دنیا میں اٹھایا جائے گا۔ مارنگ بلوچ کو جس طرح غائب کیا، وہاں پہ لوگ جو مسنگ ہیں، مارنگ بلوچ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے بڑا کہا کہ اس والا معاملہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے معاملہ، جمہوریت اور دیگر، انہوں نے رول آف لاء کے حوالے سے بات کی کہ اس کو ہم اجاگر کریں گے، اور جو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف بات کرے گی، اور یہ تینوں جو میں نے باتیں کی ہیں لاسٹ میں کہ یہ ہمارا ہے، اس کو رکھتے ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہر جگہ پر اپنی آواز بلند کریں گے اور اس کاز کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔